تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کی بڑے عجیب و غریب، ان میں بڑی سیر و سیاحت بڑی کی اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ تو انہوں نے ایک وہ واقعہ لکھا، کہتے میں جو ہے ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، تو کہتے میرے پیچھے جو ہے وہ کتے لگ گئے۔ اب ظاہر کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا اور کاٹنا۔ کہتے میں نیچے سے روڑا اٹھانے لگا کہ چلو ان کو نہ ماروں اور ان کو بگاؤں۔ اب وہ روڑے جو تھے وہ اتنے پکے تھے، وہ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا نہ میں اٹھا سکا اور نہ توڑ سکا۔ تو شیخ صاحب بھی کہتے ہیں میں نے کہا یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ کتے انہوں نے کھلے چھوڑ دیے ہیں اور اینٹوں کو انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک مثال دی، محاورہ دی، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کتوں کو باندھتے، لیکن انہوں نے کیا کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا اور یہ انہوں نے جو ہے نا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں سیر کرتا کرتا سفر کرتا کرتا جب میں آیا یہ ہندوستان کے اندر بہت بڑا جو تھا مندر تھا جو سلطان محمود غزنوی نے جو ہے نا یہ علاقہ فتح کیا، سومناتھ کا مندر اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے میں جب یہاں آیا تو کہتے میں نے بڑا عجیب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، تو بت جو تھا ان کا وہ خود بخود اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیتا اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو شیخ صاحب بھی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بڑے بڑے جو نو مسلم لوگ تھے وہ دوبارہ پھر ہندو ہو رہے تھے۔ یہ دیکھو جی خدا ہمارا خود اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جب بھی کوئی بندہ آتا ہے خود ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے بھی شعبے بعد اور ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ شیخ صاحب بھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو اس کی تہ تک جاؤں گا، یہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔ کہتے جب سارے لوگ چلے گئے، یعنی مندر کا جو بھی انہوں نے کرنا تھا چلے گئے، کہتے میں نیچے گیا تہ خانے میں، نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی جب بھی کوئی سامنے بت کے آتا تو وہ بندہ بت کے ہاتھ اٹھا دیتا، اب وہ دعا شروع کر دیتا تھا۔ اب جو لوگ بہت سارے لوگ مسلمان وہ ہندو ہو رہے تھے صرف یہ چیز دیکھ کے کہ دیکھو جی بت خود بخود اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ کہتے میں یہ چیزیں دیکھ کے نا مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ صادق کہتے ہیں میں نے کہا تو نے کتنے مسلمانوں کا ایمان خراب کیا اس بندے، میں نے اس کو جو ہے نا وہاں ہی اس کو جو ہے نا کہتے ہیں میں نے گلا دبا کے مار دیا۔ اب چونکہ وہاں تو میں رہ نہیں سکتا تھا، میں پھر آگے نکلا، میں نے کہا ادھر سے آگے چلا جاتا۔ یعنی ایسے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ آپ عوامی بندے ہیں اس لیے سادے سادی چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو یہی جو سومناتھ کا مندر تھا، سلطان محمود غزنوی نے جب یہاں حملہ کیا بڑی کوشش کی، لیکن جو ہے نا یہ سومناتھ کا جو مندر تھا یہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو سلطان محمود غزنوی جو تھے ان کے پیر و مرشد تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، بہت پائے کے وہ بزرگ تھے۔ تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے دعا کروائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمارا، انہوں نے کچھ اپنی کچھ چیز دی کہ یہ لے جاؤ اور اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا تم جہاد کرتے رہو گے تو یہ سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے۔ انہوں نے اپنا کرتا دیا، جبہ دیا۔ اب انہوں نے جب اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیرے ایک اللہ کے نیک بندے کا جبہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم فتح چاہتے ہیں، تو فتح عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سومناتھ کا مندر وہ فتح کروا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی کرتے کے اندر بھی بڑی پاور ہوتی ہے۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی جو تھے جب انہوں نے سومناتھ کا مندر جو تھا وہ فتح کر لیا تو بڑا جو ان کا بت تھا اس کو توڑنے لگے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے سننے والی۔ تو سارے کی چیز ہے سومناتھ، یہ جگہ کا نام ہے، جگہ جیسے رونا آباد، یہ سارا رونا آباد ہے، یہ سومناتھ اس جگہ کا نام ہے۔ تو جب سارا یعنی قلعہ فتح کر لیا سومناتھ کا، جو بڑا مندر تھا اس کے اندر بڑا جو بت تھا آپ اس کو توڑنے لگے، تو سارے ہندو اور راجے اور مہاراجے وہ آ گئے اور انہوں نے تھال سونے اور جواہرات کے اور لے کے آ گئے۔ کہنے لگے سلطان محمود غزنوی آپ کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، آپ آئے تھے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے، آپ نے فتح کر لیا۔ ہماری ایک بات مان لیں، یہ سب کچھ لے لیں، یہ جو ہمارا بڑا بت ہے نا اس کو نہ توڑیں، بت کو
کو نہ توڑیں، یہ سب کچھ آپ لے لیں۔ آج کا دور ہوتا اور ہمارے جس طرح کے حکمران ہیں یا جس طرح کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے تو یہ کر لینا تھا سودا۔ جس طرح ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، آپ خبریں زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ سلطان محمد غزنوی نے جو جواب دیا آگے سے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ بت فروش نہیں بننا چاہتا، میں بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ یعنی میں بتوں کو توڑوں گا، تاریخ مجھے یاد کرے گی کہ سلطان محمد غزنوی نے بتوں کو توڑا تھا۔ اگر آج میں یہ پیسے لے لے اور بت کو نہ توڑا، لوگ مجھے کہیں گے وہ تو بت فروش تھا، بت بیچنے لگ گیا تھا۔ تو ہماری یعنی تاریخ جو ہے وہ بڑی روشن ہے، ہمارے بزرگوں کے بڑے کارنامے ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ اب ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آج تو ہمارے پاس بڑی سہولتیں ہیں دین پڑھنے کے لیے اور دین کا کام کرنے کے لیے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم اپنے گھر کے بھی روزانہ کے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہم جو ہے وہ دین کے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات، گھر کے اخراجات رشتہ داروں کے بھی ہم اٹھاتے ہیں، تو تھوڑا سا مسجد مدرسے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں۔ پہلے دور کے اندر جو بزرگ تھے انہوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا۔ یہ امام مقصود سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ کے ساتھ ان کا کسی بات پہ جو جھگڑا ہو گیا، اب بادشاہ نے ان کو سزا یہ دی، کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا اور سیکورٹی گارڈ جو ہے نا کھڑے کر دیے کہ لوگ آ کے ان کو ملے نا۔ اب دیکھیں کنویں کے اندر الٹا لٹکنا کتنا مشکل کام، لیکن ان بزرگوں نے ان حالات میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یعنی اگر کوئی آج کا دور کا ہوتا تو وہ کہتا چل یار گلے میں رسی ڈال، پھانسی لے جا، جان چھڑا، لیکن وہ کنویں کے اندر الٹے لٹکے رہے، لیکن پھر بھی دین کا کام چھوڑا نہیں۔ اب دوپہر جب ہوتی، جب سورج کی روشنی جو ہے وہ تیز ہوتی، دھوپ گرم ہوتی، اب جو سیکورٹی گارڈ ہوتے وہ دن کے وقت 12 بجے چلے جاتے، گرمی بڑی ہوتی چلے جاتے، اب آپ کے شاگرد جو تھے وہ اس وقت آ جاتے۔